مجھے بنایا کوئی نہیں، لیکن آج میرا حبیبہ عرش والے تعریف کر رہے ہیں، فرش والے تعریف کر رہے ہیں، زمین والے تعریف کر رہے ہیں، آسمان والے تعریف کر رہے ہیں۔ آجا فرصت سے میں خدا کو اپنا مکھڑا دکھا جا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ کے بالکل قریب ہو گیا، پھر اللہ نے فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے میں آج تجھے ایک تحفہ نہ عطا فرما دوں۔ میں نے کہا یا اللہ اور تیرے تحفے کم ہیں، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ تو نے یتیم کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا۔ فرمایا نہیں، میرا حبیب اور اعزاز بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرور دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عرض کی اللہ کیا تحفہ عطا فرمائے گا، کیا اعزاز دے گا؟ فرمایا میرا پیغمبر پہلے تیرے سر پر صرف تاج نبوت تھا، آج میں نبیوں کی امامت کا تاج تیرے سر پر سجانا چاہتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے جب میں نے سنا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج میں تجھے معراج کا دولہا بنا کے زمین والوں کا دولہا بن کے آیا، آج میں تجھے آسمان والوں کا ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجاؤں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا، خاتم النبیین کون مانے گا؟ ابھی تو تازہ خدیجہ کا جنازہ پڑھ کر آیا، وہ لاڈلی بیوی وہ ملکہ کائنات دکھ درد کی میری ساتھی، اللہ اکبر، جس نے زندگی کے ہر پریشانی کے لمحے میں، ہر پریشانی کے عالم میں جس خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، ابھی تو دکھوں کی ماری تیرے پاس آئی ہے۔ یا اللہ جب میں خدیجہ کے گھر دولہا بن کے گیا تھا، یہ وہی خدیجہ تھی جس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا پیغمبر قیامت کی صبح تک عورتیں مردوں سے منہ دکھائی لیں گی، آج عورت تجھے منہ دکھائی دیتی ہے۔ میں نے کہا خدیجہ کیا کر رہی ہے؟ کہ میں نے حجرے کا پردہ ہٹایا، دروازے کی چوکھٹ پر خدیجہ دلہن بنی ہوئی تھی، اٹھ کے آ گئی، 40,000 درہم تکیے کے نیچے سے نکالے اور میری جوتیوں پر رکھ کے کہا دیا کملی والے یہی کچھ بچا تھا جو آج خدیجہ نے تیری جوتیوں کے تلووں پر قربان کر دیا ہے۔ ملکہ کائنات ہے، محسنہ کائنات ہے، یہ وہ عورت ہے اللہ اکبر جو بیوہ ہو کر حضور کی علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اسلام پر پیسہ خرچ کیا۔ قیامت کے دن پروردگار عالم اس عورت کے احسانوں کو اتارے گا۔ یا اللہ ابھی تو میں نے عمار کو تیرے دربار میں بھیجا، یا اللہ یاسر بھی شہادت کا سہرا پہن کے دولہا بن کے آیا۔ یا اللہ ابھی وہ زمین خشک نہیں ہوئی جہاں ابو جہل نے سمیہ کو لٹا کے پرچھا مارا تھا، اس کی شرمگاہ پہ پرچھا لگا، بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یا اللہ 70 سال کی سمیہ کو تو ابھی تیرے پاس بھیجا۔ یا اللہ مایوس ہو گیا مکے والوں سے، الہ العالمین انہوں نے میرے ساتھ کیا نہ کیا، کوئی ظلم ایسا، کوئی تنگی ایسی جو انہوں نے میرے پر نہ آزمائی ہو، الہ العالمین۔ یا اللہ میں تھکا ہارا، مجھے نبی کوئی نہیں مانتے، میں لوگوں کو بتلا کے تھک گیا، اور لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یا اللہ وہ طائف کا سفر ہے، 3 سرداروں کے پاس میں پیغام حق لے کے گیا، ایک نے تو کہا میں تیری بات ہی نہیں مانتا، دوسرے نے کہہ دیا اگر تو سچا نبی ہے تو تیری بات کا انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تیسرے نے کہہ دیا میں تجھے اپنے منہ نہیں لگانا چاہتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی امیدیں لے کے گیا تھا، جب میں مایوس ہو کے واپس آیا تو میں نے 3 سرداروں کو اکٹھا کیا، میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں، یہی کی بات یہی دبا دینا، کمرے کی بات کمرے میں رہنے دینا، اس بات کو اچھالنا مت۔ میرے چچے تاؤں سے، میرے رشتہ داروں سے مکے میں جا کر میرے عزیزوں سے یہ نہ کہہ دینا یہ تمہارا بھتیجا ہمارے دروازے پر ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، چل تو مکے، تیرے سے پہلے پیغام جائے گا اور بتائیں گے سرداران قریش، او قریش کے سرداروں تمہارا بھتیجا ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کے آیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے میں غمگین پریشان عالم میں جب میں نکلنے لگا، سارے عباس نوجوانوں نے میرے جسم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ فرمائے انسان کے وجود کا سب سے سخت ترین حصہ انسان کی پنڈلی ہوا کرتا ہے، فرمائے نشانے بنا بنا کے پتھر پڑتے تھے، میں محمد کی پنڈلی پھٹ جایا کرتی تھی۔
فرمایا مکے بس عطائف کے سردار اور پھر نوجوان نشانے بنا بنا کے میرے پیروں پہ پتھر مارا کرتے تھے. میں ایک پیر اٹھاتا دوسرے پہ مار دے. میں دونوں پاؤں اٹھائے, میں محمد انبیلنس ہو گیا, اپنے وجود کو سنبھال نہ سکا, میں زمین پر آ کے گر گیا. ایک آیا اس نے کہا اٹھ, یہاں سے میرے بازو کو پکڑ کے گھسیٹا, دوسرے نے بائیں بازو کو پکڑ کے اٹھایا, تیسرے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے, اتنی زور سے میری کمر میں گھٹنا مارا, میں زمین کے بل گر گیا. اٹھا تو میرے ہونٹوں سے بھی خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا, خاتم النبیین مجھے کون مانے گا. الہ العالمین اتنا خون میرے جسم سے نکلا, میری جوتیوں کا رنگ ہی بدل گیا. میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا. اللہ اکبر. عتبہ بن ربیعہ کے باپ نے مجھے لا کے ڈال دیا, میں کھجوروں کی ڈالی کے نیچے آ کے لیٹ گیا. عتبہ بدر کے میدان میں کفار کی سرداری کا جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو ہمارا رشتہ دار محمد الرسول اللہ ہے. تو مکے کا کافر دیکھ کے رونے لگ گیا. اس نے اپنی انگلیوں سے کھجوروں کے دانے توڑے, ایک پلیٹ میں رکھے, اور اپنے باغ میں جو خادمی غلامی کیا کرتا تھا, باغ کی رکھوالی کیا کرتا تھا, عداس ادھر آ, یہ پلیٹ لے جا, اور اسے جا کے کہے وہ تیرا رشتہ دار کھڑا ہے, اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے انکار نہ کرنا, تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ, ایک تو کھا لے. یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی. عداس جب کھجور کی پلیٹ وہ انگور لے کے گیا, رحمت دو عالم علیہ السلام نے اللہ کو اگر پہلا دانہ اٹھایا, فرمایا بسم اللہ. عداس کی آنکھیں کھلی, کہنے لگا یہ اللہ کا نام تجھے کس نے سکھایا؟ قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر پر جب میرے نبی نے کھڑا کر دیا, اللہ اکبر, ریڈ لائٹ جل پڑی, فرمایا خبردار, گرین سگنل سے پہلے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں. حضور علیہ السلام نے فرما دیا, بکل کھائے تھے, پروٹھے کھائے تھے, اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ٹھنڈی پھکی لسیاں پی تھی, مینگو کی جوس پیے تھے, کیا کیا خدا کی نعمتیں دکھائی تھی. میرے پاس فرشتے رپورٹ لے کے آتے رہے, 70 سال میں تُو نے اللہ کی نعمتوں کو کھانے سے پہلے کبھی بسم اللہ نہ پڑھی. میں محمد پر ہی ترس کھا لیتا جو لؤلؤان پڑا تھا, انگور کے دانے پر بھی اللہ کا نام لے کے کھانے لگا. عداس نے یوں کر کے دیکھا اور کہنے لگا یہ تجھے نام کس نے سکھایا؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا نام لیا کرتے تھے, پاک پیغمبر, پاک اللہ کا پیغمبر تھا, ہماری قوم میں آیا تھا. حضور نے فرمایا نینوا شہر کے اندر وہ تو میرا بھائی تھا. عداس نے انگوروں کی پلیٹ رکھ دی, کہنے لگا وہ تیرا بھائی تھا, کہا کہ وہ بھی برحق نبی تھا, تو بھی برحق نبی ہے. اللہ اکبر. اگر مکے کے سردار تیری بات نہیں مانتے, ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو میری سمجھ میں آ گئی ہے. وہ پلیٹ نیچے رکھی, حضور کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگا اور زبان سے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور علیہ السلام کے وہ ہاتھ اٹھ گئے. جبرائیل ہواؤں والے فرشتوں کو لے کر, پہاڑوں والے فرشتوں کو لے کر, پانی والے فرشتوں کو لے کر آ گئے. کہ پیغمبر اشارہ کر دے, آرڈر دے دے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے, الہی رحم کر دو سارے طائف کے مکینوں پر, الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر, اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون. اے الہ العالمین انہیں عذاب نہ دینا, مجھے امید ہے ان کے بعد والی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے گا. پچھلے سال میرے عزیزوں اللہ نے طائف جانے کا موقع دیا, وہاں بھی اسی طرح ممبر پر بیٹھ کے کچھ کہنے کا موقع دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے, جامع عبداللہ بن عباس سب سے بڑا دین کا ادارہ ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا اسلامی مرکز طائف میں بنا ہوا ہے. یا اللہ مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا, خاتم النبی کو مانگے گا, مانے گا. فرمایا فرشتوں لاؤ نہ ذرا پگڑی ختم نبوت والی. حضور علیہ السلام کے سر پہ سجائی. اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جب زمین کی طرف لوٹ جا. جب زمین کی طرف آنے لگے, اللہ اکبر, یا اللہ سب سے جا کے کس کو پگڑی دکھاؤں؟ فرمایا میرے
میرے صدیق کو دکھا دینا، میرے عمر کو دکھا دینا، میرے عثمان کو دکھا دینا، حبشے کے بلال کو دکھا دینا، ابو ذر غفاری کو دکھا دینا۔ یا اللہ میں کیا کہوں؟ فرمایا اپنی نبوت والی پگڑی کی طرف اشارہ کر دینا اور کہہ دینا خاتم النبیین، ختم الرسول کا تاج پہن کے آیا، اس پگڑی کی صفات کے بارے میں اعلان میں کروں گا۔ پیغمبر جب تیرا پگڑی کی طرف اشارہ ہوگا میں اللہ قرآن میں اعلان کروں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سارے تسلیم کر لو، ہم نے مکے کے در یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ کتنی عظمت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس کے محبت ہوئی ہے۔ اور ایک اعزاز کرتا ہے اللہ، علماء اکرام بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کی امت کو اللہ نے ایمان والا کہا ہی نہیں ہے۔ حواریین کو نہیں کہا، احبار کو نہیں کہا، کسی کو کہا ہی اللہ جل شانہ نے ایمان والا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح نبی تک، نوح نبی سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی پیغمبروں کی امتیں آئیں کسی کو اللہ نے ایمان والا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، پٹھان بعد میں، اوان بعد میں، ترمذی بعد میں، نقشبندی بعد میں، قادری بعد میں، سہروردی بعد میں، خان بعد میں، اللہ نے 88 مرتبہ قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، جلال پور پیر والو تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، پروردگار عالم نے عرشوں سے تمہیں ایمان والا ہونے کا ٹائٹل دے دیا۔ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، میں کہہ رہا ہوں اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، 88 مرتبہ اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مخاطب ہوا۔ 88 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں تقریر کی، اور تقریر کن سے کی؟ ایمان والوں سے کی۔ 88 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، پہلا اللہ کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ خبردار خبردار، ایمان والی چادر اتار لوں گا، ایمان والا تاج اتار لوں گا اگر تم میرے محمد کا احترام نہیں کرو گے۔ جاؤ جا کے میلاد النبی منانے والوں سے، آپ بھی بیٹھے ہو، میں بھی نبی کا مولود مناتا ہوں، خدا پاک کی قسم ہے، نام لینا تمہاری مرضی، یا رسول اللہ کہنا تمہاری مرضی، یا محمد کہنا تمہاری مرضی، یا نبی اللہ کہنا تمہاری مرضی، لیکن نام لینے سے پہلے اللہ اکبر۔ امام بخاری سے ادب سیکھ لینا۔ امام بخاری جب حضور علیہ السلام کا نام لیا کرتے تو اپنے منہ پر کے گلاب سے دھویا کرتا تھا۔ فرمایا جب بھی نبی کی حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے، نیا جوڑا پہنتے، حضور کی حدیث لکھا کرتے۔ 8ویں کلاس والے 9ویں کلاس میں گئے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن والوں کو اسکول کے اندر انعام دیے گئے، مہمان خصوصی کو بلایا گیا۔ جیسے میرے عزیزو دستار بندی کے پروگرام پہ بلاتے ہو، ایسے جلسوں میں جیسے کسی مہمان کو، عالم کو بلاتے ہو، اسکولوں کے اندر بلائیں گے مہمان کو، کسی انتظامیہ والے کو بلائیں گے، میونسپل کمیٹی والے بڑے کو بلائیں گے، چیئرمین صاحب کو بلائیں گے۔ اللہ اکبر، مہمان خصوصی تھے، اللہ اکبر، مہمان خصوصی تھے، اللہ اکبر۔ بچے کو انعام دینے کے لیے بلایا، 8ویں کلاس کا بچہ تھا، اللہ اکبر۔ مہمان خصوصی نے بچے کو شیر دینے سے پہلے، کپ دینے سے پہلے پوچھ لیا بیٹے بتاؤ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچے نے سر نیچے کر لیا۔ پریزیڈنٹ کہنے لگے، صدر مجلس کہنے لگے، مہمان خصوصی کہنے لگے میں تیرے سے 8ویں کلاس کا طالب علم ہے، میں تیرے سے نبی کا نام پوچھتا ہوں۔ بچہ سر نیچے جھکا کے آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی، پرنسپل صاحب بھی،
आंख की घुरी से देख रहे हैं, बदबख्त तूने पूरे स्कूल में पूरे शहर वालों के सामने हमारी खटिया खड़ी कर दी, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बात आई गई होगी, मेहमान खुसूसी ने डाइस बढ़ा के कहा, ये कैसा कैसा बिहार है तुम्हारे स्कूल का, 8वीं क्लास के बच्चे को तुम्हारे अपने नबी का नाम ही नहीं आता। 9वीं क्लास के अंदर एडमिशन हो गया, सेक्शन बन गए। हर मास्टर ने कहा इस नाफरमान को मैं नहीं लूंगा, इसने हमारी स्कूल की बेइज्जती कर दी, हमारे असातिज़ा की बेइज्जती कर दी। अल्लाह अकबर। फिर मेरे अजीजों, हेड मास्टर ने अपने कमरे में बुलाया, ऐसा तूने क्यों किया, ऐसा तूने क्यों किया? दोनों हाथों पे खुदा की कसम डंडे पर से हाथ लाल हो गए, आंखों में आंसू निकल गए, आंखें न उठाई। हेड मास्टर ने छड़ी रखी, कहने लगा इतना फरमा बरदार है, आंख उठा के नहीं देखता, इतना बादब है, सोटी मार दो हाथ पीछे नहीं करता, लगता है कोई राज की बात है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटे क्या बात है? मास्टर जी अब पूछो क्यों मार रहे हो? कहने लगे उस वक्त जब सदर ने पूछा था, मेहमान खुसूसी ने पूछा था कि हमारे नबी का नाम क्या है, तूने क्यों नहीं बताया था? अब पूछो मास्टर जी, हमारे नबी का नाम मुहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मास्टर साहब कुर्सी पे बैठ गया। अब याद आया, उस वक्त याद क्यों नहीं था? मास्टर जी याद तो उस वक्त भी था, लेकिन याद मुझे अब भी है। अल्लाह अकबर। मास्टर जी तुम्हें क्या बताऊं, जिस बाप की मैं औलाद हूं, कुछ दिन पहले मेरे बाप का इंतकाल हुआ। अब छोटे छोटे बहन भाइयों को अपनी चरपाई के पास खड़ा किया और कहने लगा बेटे एक तुम्हें अदब की बात बतलाऊं, मेरा नाम, माँ का नाम, मेरे बाप का नाम, अपनी माँ के बाप का नाम, जो तुम्हारे से पूछे जिस हालत में वो बता देना। अगर मक्के के दुर्रे यतीम आमना के लाल का नाम कोई तुम्हारे से पूछे बगैर वुजू के ना बतलाना। जब मुझे तोहफा दिया गया, जब मुझे सेकंड पोजीशन पर नाम दिया गया, उस वक्त मास्टर साहब मेरा वुजू नहीं था, मैं इसलिए नाम मार खा रहा था, नाम बतला रहा था, नाम नहीं बतला रहा था। अगर बगैर वुजू के नाम ले देता तो कमली वाले के नाम की तो ईद हो जाती। अच्छा या मोहम्मद कहना है ना वापिया सड़ते रहने, और कौन नबी के नाम से सड़ता है? कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। खुदा के वास्ते 12 रबीउल अव्वल मनाओ, 10 मनाओ, 11 मनाओ, हर में बताओ लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ, नालैन मुबारक। और जालिम, कितनी उम्मत जालिम बन गई। हुजूर के नालैन मुबारक, जूता तो जूता ही होता है, उस जूते में भी कुरान की आयतें लिखी होती है। तो करो थोड़ी सी। जूता सर पर रखने की इजाजत है, जूते में कुरान लिखने की इजाजत नहीं है। हम ये अगर बात कह दे तो हम मिलाद के मुखालिफ हो गए। मेरे अजीजों, इतना बड़ा इश्तहार बार लगा हुआ है, खुदा की कसम ये मिलाद नहीं तो क्या है, पूरे 30 दिन बल्कि ज्यादा है। हर मस्जिद के अंदर कोई खतीब, कोई कितनी पर्चियां नकीब महफिल ने, कितनी पर्चियां अब्दुल गफूर माविया ने भी ऐलान कर दिए, फलाने दिन फलानी जगह जलसा होगा। मेरे अजीजों, अगर ये मिलाद नहीं होता जो तुम मनाते हो, वो भी मिलाद नहीं होता है। मिलाद के अंदर नबी का अदब सिखाया जाता है, मिलाद में नबी की सुन्नतों का तरीका बतलाया जाता है। मिलाद क्या है? हुजूर का निरा शान भी बताया जाता, कमली वाले का मकाम भी बतलाया जाता। कमली वाला ताइफ की गलियों में जिस मिशन के लिए पत्थर खा के आया, वो प्रोग्राम भी बताया जाता है। उस प्रोग्राम की एक कड़ी है, सलासुल्लाह युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा। 3 आदमियों की तरफ अल्लाह निगाह उठा के न देखेगा। पहला वो आदमी जो लोगों के साथ भलाई करके एहसान जतलाता होगा, दूसरा वो आदमी, सुनो जलालपुर वालों, दूसरा वो आदमी जो अपनी सलवार को टखनों से नीचे रखता हो। क़यामत का दिन अल्लाह उसकी तरफ भी रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। धोती का पीछे पल्ला जमीन पर पसारता हो, शलवार के पैचा टखनों से नीचे करता हो। अरे अल्लाह के मेरे अजीजों, ये तो बात ही कुछ नहीं है। इंसान को ये दीन का हिस्सा नहीं, ये तकब्बुर की अलामत है।
تکبر تو صرف اللہ کی ذات کو ہے، زمین جس کی، آسمان جس کا، سورج جس کا، ستارے جس کے، ہم کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ ہمارا وجود ہی ہمارا نہیں ہے، ہمیں تکبر کی کیا ضرورت ہے؟ تیسرا وہ آدمی قیامت کے دن اللہ جسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، دکانداری کرتا ہے کہ یار میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میڈ ان جاپان ہے، میڈ ان چائنا ہے، یہ میڈ ان لندن ہے، اللہ کے پتہ ہے ملتان کی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں، اللہ کے پتہ ہے لاہور کی شالی مارکیٹ میں مورے لگ کے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا، حضور نے فرمایا جو قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا بیچے گا قیامت کے دن اللہ اسے بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ توبہ کرو میرے عزیزو، ہمیں سودا بکے یا نہ بکے، کاروبار چلے یا نہ چلے، آج توبہ کر لو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اٹھاؤ قسم کے ہاتھ کے بعد ایسا چھوٹا کام نہیں کریں گے، مال تو بکے گا، اور جب بھی کاروبار کریں گے، جب بھی کاروبار کریں گے مخلوق خدا کی بھلائی کے جذبے کے ساتھ کام کی شروعات کرو، خدا پاک کی قسم اس کام میں کبھی خسارہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ عشق نبی سے ملتے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے سنت کے راستے، میرے بھائی آ جاؤ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کی چھتری کے نیچے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی کامیابی ہے۔ آج کا یہ پروگرام حضور علیہ السلام کا پروگرام کیا تھا کہ ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، ہر امتی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بچ جائے، شرمندہ ہونے سے بچ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ کلمہ پڑھنے والا امتی میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور فرشتے سے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، پتہ ہے آسمان والے فرشتے چیخ ماریں گے اور دھاڑے مار کے رونے لگ جائیں گے، یہ جہنمی فرشتوں کی طرف مڑ کے دیکھے گا اور کہے گا مصیبت تو ہمارے پہ بنی، بدبختی تو ہمارے پہ ہوئی، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک سوال کریں گے، بتاؤ کیا جواب دیں گے؟ فرشتے ایک سوال کریں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی کس نبی کی امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ آج میرے عزیزو ہر چیز کو قیمتی بنا لے، اللہ نے مال دیا قیمتی بنا لو، اللہ نے جان دی قیمتی بنا لو، یہ زندگی کو، اس جان کو بھا لگانی ہے میرے عزیزو، اس جان کو بھا لگانی ہے۔ اگر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے یہ جسم استعمال نہ ہو، اس جسم میں سے پسینہ نہ نکلے، اس جسم میں سے خون کا قطرہ نہ نکلے، اسے میرے عزیزو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اللہ نے وجود ہمیں دیا ہے کہ میرے دین کے لیے صرف کر دو، اللہ نے وجود اسی لیے دیا میرے دین پر سارے کا سارا قربان کر دو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ کی بیعت ہے جو آپ نے آپ سے میرے پیرے سے میرے رب نے لی ہے۔ فرمایا لوگوں تمہاری مال جان کے بدلے میں نے جنت دینے کا تمہیں وعدہ کر لیا، نہ جان تیری نہ مال تیری نہ مال تیرا۔ منبر پر تشریف فرمائے حضور علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے نکلا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر زمین پر بناوے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بناویں گے۔ صحابہ اپنی بازوؤں میں منہ دے کے رونے لگ گئے، کوئی دیوار کی اوٹ میں کھڑا ہو کے رونے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا میرے یارو میرے قریب سے اٹھ کے کیوں چلے گئے، میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ کہ یا رسول اللہ بلال تو اس سعادت سے محروم ہو گیا، عبداللہ بن مسعود تو اس سعادت سے محروم ہو گیا، کملی والے ابو ذر کے پاس پیسے کوئی نہیں، صدیق نے تو تن کے کپڑے اتار کے دے دیے۔ یا رسول اللہ یہ خیر والا کام، یہ نیکی والا کام کس کے حصے میں آئے گا؟ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، محمد نبوت والی چادروں سے اپنے یاروں کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دے۔ کون کہتا ہے 4 ایکڑ پر گھر بناؤ، کون کہتا ہے 1 کنال پہ گھر بناؤ؟ فرمایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوا کرتا ہے روئے زمین پر اتنا بڑا اللہ کا گھر بنا، اللہ دنیا جہان سے بڑا جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ راستے پر جا رہے ہو، پتہ ہے 10 میل کے فاصلے پر کوئی مسجد کوئی نہیں،
اللہ، دو مسلوں کی جگہ بنوا دو، 4-5 چیٹے لگوا کے چبوترا، ایک تو پانی کا لوٹا رکھ دو، کوئی پانی کا انتظام کر دو، خدا پاک کی قسم چڑیا کا گھونسلہ بنا دو، اللہ جنت کے اندر گھر بنا دے گا، اور گھر بھی وہ بنائے گا، خدا پاک کی قسم ہے دنیا کی ساری کوٹھیاں اس مکان پہ آج سچ کر اٹھے گی۔ جب تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا، جب تک مسجد نبوی میں روشنی نہیں ہوئی، صحابہ کرام آتے اندھیرے میں نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے تشریف لے کے آئے، اللہ غنی، بلال نے عشاء کی اذان دی، حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، حضور مسجد میں نظر آئے، سامنے صدیق بیٹھا نظر آیا، عمر بھی اللہ اللہ کرتے نظر آئے، صحابہ اللہ اللہ کرتے نظر آئے، حضور علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے مسجد کے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، یہ میرا عمر، یہ میرا ابوبکر، یہ میرا عثمان، یہ میرا فلانا صحابی ہے۔ پھر آپ نے یوں چھت کی طرف دیکھا، قندیلیں لالٹین ٹائپ کی قندیلیں سے لگی ہوئی تھی، ان میں چراغ جلا ہوا تھا۔ فرمایا یہ اندھیری مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ ایک کونے کے اندر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اللہ اکبر، صحابہ کی انگلیاں اٹھی، یا رسول اللہ وہ تیرا تمیم داری ہے نا؟ کہ جی، کہ ملک شام سے جب آیا تھا یہ اپنے ساتھ وہاں سے تیل بھی لے کے آیا، قندیلیں لے کے آیا، اس نے اپنے گھر میں روشنی نہ کی، اللہ کے گھر میں روشنی کر دی۔ حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کو دیکھا، نبوت والا دامن اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر یوں پھیلا دیا، تمیم داری اللہ تیرا بھلا کر دے، تمیم داری اللہ تیری مغفرت فرما دے، تمیم داری اللہ تجھے جنت میں گھر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آمین کہتے جا رہے تھے، حضور دعائیں دیتے جا رہے تھے۔ پتہ ہے جلال پور والو، آخری نبی نے کیا دعا دی، آخری نبی نے کیا اعزاز عطا فرمایا، جولی پھیلی ہوئی، صحابہ گواہ ہو جاؤ، صحابہ گواہ ہو جاؤ، اس نے اللہ کے اندھیرے گھر میں چراغ جلا کر اللہ کے گھر کو روشن کر دیا۔ میں کملی والا اس سے اتنا خوش ہوا، کاش میری کوئی بیٹی بچی ہوتی، میں اپنی بیٹی کا تمیم داری کے ساتھ نکاح کر دیتا۔ نبی بیٹیوں کے رشتے دینے کے لیے تیار ہے، جو خدا کے اندھیرے گھر کو روشن کر دے، جو سرے سے اللہ کا گھر بنائے۔ میرے عزیزوں، اس مال کو بھا لگانی ہے، اسے آگ لگانی ہے، اللہ نے مال دیا، اپنے مال کو ہاتھ میں رکھ کے کہا کرو یا اللہ اسے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، جتنا اللہ کے پاس مال چلا جائے گا وہی تیرا ذخیرہ ہے۔ میرے عزیزوں، جتنا مال بینکوں میں چھوڑ کے جائے گا، خدا پاک کی قسم ہے قیامت کے دن 1-1 روپے کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ لگا دے، لگا دے، اپنی جان کو قیمتہ بنا لے، اپنے مال کو قیمتہ بنا لے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اللہ کے گھر کے لیے، قرآن کے ادارے کے لیے اللہ کو ہاتھ میں اپنا پیسہ پکڑ کے دکھا دے۔ خدا پاک کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، اس پیسے کو بھی اس ہاتھ کو بھی خدا کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس ہاتھ کو میدان محشر کی دھوپ نہ لگنے دو، جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، اس ہاتھ سے تو میرے نام پہ خرچ کیا کرتا تھا، اور میرے بندے دنیا کا پیسہ تو مجھے دیا کرتا تھا، کیا تو میرے سے بڑا غیرت مند ہے؟ میں تیرے سے پیسے لوں تجھے کچھ نہ دو، تو نے مجھے 10 روپے کا نوٹ دیا، میرے دنیا سے بڑا جنت میں تجھے مکان عطا فرما دیا۔